سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه حامي الشاهد المشهود الولي المقرب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صدق اللہ مولانا العظیم. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے. طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت کلم و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے جو عظمت اور بزرگی کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور آپ علیہ السلام اس مہینے میں دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دینا کہ اس کے روزے رکھ سکیں. مفہوم یہ تھا اس میں قیام اللیل کر سکیں. تو اس مہینے کی جو خاص انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 27ویں کو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کروایا. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا؟ حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں اعلان بعثت کے بعد سے لے کر کے حضور علیہ السلام نے سخت مشکلات جھیلی. یہ 13 سالہ جو پیریڈ ہے مکہ مکرمہ کا، یہ پراسیکیوشن کا پیریڈ ہے. اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں. ان 13 سالوں میں 3 سال ایسے بھی ہیں کہ جن میں سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، کنٹریکٹ لکھ کر کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا کہ کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، کوئی چیز ان سے خریدے گا نہیں، ان کو بیچے گا نہیں، ان سے رشتہ نہیں لے گا، ان کو رشتہ نہیں دے گا. تو 3 سال یہ ایک آئسولیشن کا پیریڈ ہے، یہ سوشل بائیکاٹ کا پیریڈ ہے. کھلے آسمان تلے بنو ہاشم حضور علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ اتنا مشکل وہ وقت گزارا ہے، اتنا مشکل وقت گزارا ہے کہ انسان اس کو پڑھ کر اور سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. پھر اس کے بعد یہ مرحلہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تو آپ کی ولادت سے قبل ہی دنیا سے چلے گئے. والدہ ماجدہ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی داغ مفارقت دے گئیں، اور 2 سال تک، پھر 6 سال سے 8 سال تک اپنے دادا عبد المطلب ان کے زیر کفالت رہے. 8 سال کی عمر تھی کہ امیر قریش عبد المطلب جو متولی تھے کعبہ کے، وہ بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے. ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو 8 سال کا بچہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار سے لگ کے.
کہ والدہ بھی نہیں، والد بھی نہیں، شفقتوں اور محبتوں سے نوازنے والے دادا تھے، وہ آج وہ بھی چلے گئے۔ اب اس 8 سال کی عمر سے لے کر کے یہ 52 ایئرز کی عمر تک یہ جو پیریڈ ہے، اس میں جس شخصیت نے باپ جیسی شفقت دی، محبت دی، وہ حضور کے چچا ابو طالب تھے۔ وہی ہمیشہ کفار کے حملوں اور ان کے الزامات اور ان کی سازشوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے، بلکہ ایک مرتبہ تو ان کا ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے آ کر کہا عبد المطلب جو ہے وہ تمہارے ہی وجہ سے کر کے ہم تمہارے بھتیجے کو کچھ نہیں کہہ رہے، بنو ہاشم کے آپ سردار ہیں۔ تو ایک مرحلے پر ابو طالب ان کے جو عزم ہے وہ بھی کمزور ہو گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بھتیجے میرے کندھے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ میں پورے مکہ مکرمہ کی مخالفت سہ لوں، تو کچھ باتیں اپنی منوا لو اور کچھ ان کی مان لو۔ تو یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یہ جو انسان کا نظریہ ہوتا ہے، جو انسان کا آبجیکٹو آف لائف ہوتا ہے، جو مطمع حیات ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انسان آخری جو ہیومن سٹرگل کی جو آخری درجہ ہے اس پر جا کر کوشش کرے، تب کامیابیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا ابو طالب کو کہا کہ یہ جو مختلف آفرز لے کر آئے گئے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، میں پھر بھی اللہ کی کبریائی کے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ رب العزت کو واحد و یکتا اس کا اعلان کرتا رہوں گا، اسلام کی دعوت پھیلاتا رہوں گا، ان بتوں کو برا بلا کہتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا اللہ پاک مجھے کامیاب کر دے گا یا پھر میں اپنی زندگی اس مشن کی کو پھیلانے کی جد و جہد میں وقف کر دوں گا۔ یہ جو ڈٹرمینیشن ہے، یہ جو ول پاور ہے، یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو عزم ہے، یہ جو جرت ہے، یہ جو حوصلہ ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی اس میں ہمیں ملتی ہے، ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ میریکلز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ معجزہ ہو اور ہم راتوں کو دعا مانگے اور صبح کافر مرے ہوں اور اسلام پھیل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب پرافٹک سٹرگل ایسی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معجزات تو ہوئے ہیں، لیکن معجزات کو حضور نے خالی استعمال نہیں کیا دین کو پھیلانے کے لیے، حضور نے ہیومن بیسس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ سٹرگل کی ہے، اس راستے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، حضور نے مصائب سہے ہیں، حضور نے الزامات کا سامنا کیا ہے، حضور نے گالیاں سنی ہیں، حضور نے لوگوں کی ہر طرح کی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان اتنی جد و جہد کرتا ہے تو پھر اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ سے چشمے بھی جاری کر دیتا ہے۔ اب یہ نبوت کا بعثت کا 12واں سال 12 سال مکمل ہو گئے، 13ویں میں انٹر ہوتے ہیں، تو ابو طالب جو ظاہری سہارا تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار اہلیہ اور حضور سے وفا کرنے والی پہلی وہی لے کر گھر تشریف لاتے ہیں، تو جسم مبارک وائبریٹ کر رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور زملونی مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ اس وقت جس عورت نے جرت کا مظاہرہ کیا، وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور 15 سال عمر میں بڑی بھی تھی، انہوں نے یہی جملہ بولا تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ معاشرے کے پٹے ہوئے جو ہے طبقات ان کا سہارا بنتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اتنی جرت کا مظاہرہ کرنا ایک خاتون کے لیے، پھر یہ ہے کہ باہر سے کوئی برے کلمات کہتا یا تکلیف دیتا تو گھر میں آ کر کے ام المومنین ایسے کلمات طیبات بولتی، دلاسے والے، محبت والے،
اور وفاداری والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جاتا. تو اس سال ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی تشریف لے گئی. سیرت کی کتابوں میں اس کو عام الحزن، غم کا سال، یہ افساروں کہا جاتا ہے، غم و اندوہ کا سال، کہ ظاہری سہارے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. تو معراج النبی کی جو حکمتیں ہیں، اسباب ہیں، فیکٹرز ہیں، ان میں ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، عرش پر اپنا دیدار کروایا، فرمایا میرے حبیب ظاہری سہارے چلے گئے ہیں، تو میرے جمال جہاں ارا کو دیکھ تاکہ تیرے سارے دکھ اور تکلیفیں ختم ہو جائیں. اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن وہ ہیر سے ایویڈنس تھی، سنی سنائی شہادت تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے، کہتے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بنی اسرائیل تو ان پر جو ہے وہ ایمان لائے. جب باقی لوگوں کو ان میں سے اکثر آگے سے یہ کہتے، قرآن مجید اعلان کرتا ہے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ایمان نہیں لائیں گے پہلے جس رب کی دعوت دیتے ہو وہ رب ہمیں دکھاؤ کیسا ہے، رب دکھاؤ پھر ایمان لائیں گے. تو ہر نبی سن کر جبرائیل کے ذریعے پیغام آتا، سن کر شہادت دیتا رہا کہ رب ایک ہے. مصطفیٰ نے دیکھ کر بھی شہادت دی ہے رب ایک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی وٹنس بھی ہے، صرف ہیر سے ایویڈنس نہیں ہے، سنی سنائی شہادت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جمال قدرت کا نظارہ بھی کیا اور خدا کے حسن کو دیکھ کر لوگوں کو بتایا، لوگوں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور بڑی سونی صورت میں دیکھا. اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ نبیوں کو اللہ پاک روحانی معراج کرواتا رہا، روحانی معراج، اپنے جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس وقت یہ کہا عقل نے کہ ابراہیم تو اتنا مکلف تو نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بس تیرا کام ہے ابلاغ کرنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، آگ میں کودنا تیرا کام تو نہیں ہے نا. مگر اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، ابراہیمی عقل سوچتی رہ گئی. عشق نے جب اس کے نام پر چھلانگ لگائی تو فوراً اعلان ہوتا ہے یا نار کونی برتم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یہ میری محبت میں تیرے اندر آ رہا. اللہ نے اس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے صفاتی حسن کی تجلی دکھائی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتے جو ہیں، فرشتے یہ اللہ پاک کے اسماء کے مظہر ہیں، اور نبی جتنے بھی ہیں اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور ہمارے آقا نبی پاک اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، ذات کے مظہر ہیں. اللہ کی صفات دیکھیں، 99 نام تو قرآن، یہ تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے صفاتی جو 99 نام ہیں، ویسے اس سے زیادہ ہے. اور ان کے بارے میں علماء نے، صوفیاء نے لکھا جو آدمی روزانہ اللہ پاک کے 99 نام پڑھتا ہے روزانہ، اللہ پاک اس کو غربت سے، فقر و فاقہ سے محفوظ رکھتا ہے. جو روزانہ اسماء الحسنہ کا ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے. اور یہ ہم تو کہتے ہیں نا جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے، یہ جب بھی نام لیتے اللہ کی راہ میں نکلتے تو کہتے اللہ کے 99 ناموں سے شروع کرتا، 99 ناموں سے. تو اب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کی مظہر ہے سارے انبیاء،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اس وقت یہ جھلک دکھائی جاتی ہے، صفاتی حسن کی تجلی دکھائی جاتی ہے۔ حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا، اس وقت تجلی دکھائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو قرآن مجید کے اعلان کرتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت کی سیر کروائی۔ ان کے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں اللہ میں آرینی کیف تحیی الموتیٰ، ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ آگے سے جلال والا جواب آتا ہے اولم تؤمن، ابراہیم تم بھی ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، نہیں یا اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، بس میں اپنے دل کو ذرا مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر ایکسپیریمنٹ کرواتا ہوں، تجربہ، 4 پرندے پکڑ، وہ پھر تفصیل کی بات ہے، ان کو ذبح کر، ان کا گوشت مکس کر، ان کو جو ہے مکس کر کے ان کی بوٹیاں کٹھی کر کے سب پہاڑ کی چوٹی پر رکھ، پھر اپنی طرف بلا اور میری قدرت کا نظارہ دیکھ۔ تو اسی طرح آسمانوں، زمین و آسمان کی پوری بادشاہت اور ساری کنگڈم آف ہیون اینڈ ارتھ، اس کو دیکھنے کی طلب پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ایک پتھر پر کھڑا ہو اور میں تجھے ساری زمین اور ساری آسمانوں کی بادشاہت کی سیر کروا دیتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی کے نظارے کروائے ابراہیم کو۔ اب علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا جب حضرت ابراہیم کو معراج ہوا، قدم پتھر پر تھا اور نگاہ آسمانوں کی طرف جا رہی تھی۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج ہوا، قدم عرش پر تھا، نگاہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے جلووں کو حضور دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت ادریس کی معراج کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ان کے دل میں جنت کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلندیوں پر اٹھا لیا۔ جنت دیکھنے کا خیال ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے ادریس کو میری جنت وزٹ کراؤ، جنت دکھاؤ۔ جب جنت دیکھی اور جنت کی بہاریں دیکھی اور جنت کے نظارے دیکھے اور حور و غلمان دیکھے اور دودھ اور شہد کی نہریں دیکھی اور جنت میں اللہ کے کیے ہوئے وعدے دیکھے، تو حضرت ادریس کا دل ایسا مچلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی خوبصورت۔ اور قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے ایسے پھل ہیں، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے ذائقہ چکھا ہے، جو میں نے متقین اور مومنین کے لیے بنائے ہوئے۔ اونچا بولو۔ تو وہاں جب وزٹ مکمل ہوا تو فرشتوں نے کہا جناب چلیے، تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر نکالے نہیں جائیں گے، تو اب مجھے واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا، دوزخ کو بھی وزٹ کیا، جنت کو بھی دیکھا، تو کہا کہ یہاں جو ہے وہ رہنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو کہا اللہ کی جنتوں کی خیر ہو، لیکن اگر میں یہاں رہ جاؤں گا تو میرے غلاموں کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، رحمت للعالمین ہے نا، رسول اللہ بولو سارے، رحمت للعالمین ہے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا، انہیں یہ عالم پسند آیا، وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وزٹ کر کے واپس آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، اسلامی فکر کی تشکیل نو۔ آج کل یہ جو ٹرکش ہے یہ بھی بکس لکھ رہے ہیں اسکالرز میں،
یہاں بیسٹ نیو یارک ٹائمز کا ایک رائٹر ہے مصطفیٰ ٹرکش، ری اوپننگ آف مسلم مائنڈز. اب اقبال نے اس میں ریکنسٹرکشن میں جو چھٹا لیکچر ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کیا ہے کہ ایک بزرگ ہے حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اقبال کہتے ہیں وہ انہوں نے ان کے قول سے شروع کیا کہ عبدالقدوس گنگوئی کہتے تھے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جنت و دوزخ دیکھا اور وہاں گئے اور واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر میں جانتا تو میں واپس کو نہیں آؤں. علامہ اقبال نے یہاں سے چھٹا لیکچر سٹارٹ کیا اور اس میں یہ اقبال ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر معنویت کا کتنا بڑا سمندر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں انہوں نے یہ کوٹ کرنے کے بعد لیکچر یہاں سے سٹارٹ کیا اور اقبال کہتے ہیں کہ مجھے تصوف کے پورے لٹریچر میں اس سے پاورفل جملہ نہیں ملا جو حضرت عبدالقدوس گنگوئی نے کہا ہے. عام بندہ تو سمجھتا کہ کیسی بات کر دی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ صوفی اللہ کے جلووں کو اور نظاروں کو اور جنت کو اور بلند درجات کو اور علو مرتبت کو دیکھتا ہے اور نظاروں میں خود ہی کھویا رہتا ہے. اور نبی نے جنت دیکھی، نظارے دیکھے اور وہاں نہ رکے، واپس آ گئے تاکہ میں اس زمین کو اس قابل بنا دوں، زمین پر رہنے والوں کو، کہ شیطان نے آدم کو جنت سے نکالا تھا، میں اس آدم کے بیٹوں کو پھر جنت میں داخل کرنا، ایسا معاشرہ قائم کر دوں کہ آسمان کے ملائکہ بھی اس کی پاکیزگی پر رش کرتے دکھائی. تو حضرت ادریس کو اس طرح معراج ہوا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ وہ طور پہاڑ پر اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے، ڈائریکٹ گفتگو کرتے اللہ تعالیٰ سے. قرآن مجید نے اعلان کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا، پہاڑ کے پیچھے سے آواز آتی. آپ اندازہ کریں آج آپ جتنے بھی لوگوں کو سنتے ہیں، قاری قرآن کو سن لیں، نعت خان کو سن لیں، قوالی کرنے والے کو، اور پھر تو ینگ جنریشن تو سنگرز کے پیچھے پڑی ہوئی. تو یہ آوازوں کو یہ جو مسحور کر دینا، ایڈکٹڈ کر دینا اس کو، کہ اس آواز اتنی خوبصورت آواز ہے، اتنی اٹریکشن ہے، اتنی جو ہے وہ فیسینیٹنگ وائس ہے. اب اندازہ کریں ان آوازوں کو بنانے والا جب بولتا ہوگا اور موسیٰ سنتے ہوں گے تو لذتوں کا عالم کیا ہوگا. جب اللہ کی آواز آتی ہوگی کانوں میں وہ کیسا رس گولتی ہوگی. تو سنتے آواز اللہ کی، اللہ سے گفتگو ہوتی، اللہ کی ڈائریکٹ کلام سنتے، قرآن مجید اعلان کرتا ہے تو شوق کا پیمانہ چھلکا اور عرض کی ربی ارنی انظر الیک، اللہ میرا روزانہ تیری آواز سنتا ہوں، لذت پیدا ہوتی ہے، کان ترستے ہیں کب دوبارہ جاؤں گا اللہ کی آواز سنوں گا. آواز سنتا ہوں میرا شوق بڑھتا ہے، میرے مالک دل کرتا ہے تو پردہ ہٹا تاکہ میں دیکھوں جس کی آواز کی لذت کا یہ عالم ہے اس کے دیدار کی لذت کا عالم کیا. فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھنے کے قابل نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک بار کہا، حدیث میں کہتے ہیں کہ 9 بار کہا نہیں رب ارنی، میرے مالک مجھے اپنا جلوہ دکھا، کہا نہیں دکھا، نہیں ڈانٹلے تھے، بار بار کہتے. فرمایا موسیٰ تو اس قابل نہیں ہے. جب اصرار بڑھا نا تو کہا اچھا پھر میں تجھے ایک ایکسپیریمنٹ کرواتا ہوں، اگر مجھے دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے نا، ایک ایکسپیریمنٹ کراتا ہوں کہ میں اپنے ذاتی نہیں صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی طور پہاڑ پر پھینکتا ہوں اور اس کا عکس تیرے اوپر پڑے گا. اگر میرے صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی کے عکس کو برداشت کر گیا تو مجھے دیکھنے کا جذبہ ہوگا تیرے اندر. اگر صفات کی تجلی کا ریفلیکشن اور عکس ہی برداشت نہ کر سکا تو موسیٰ مجھے دیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے. مان گئے. قرآن مجید اعلان کرتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ نے اپنے صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی طور پہاڑ پر پھینکی. تجلی کے گرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگا اور اس کا ریفلیکشن عکس
موسیٰ علیہ السلام پر پڑا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. پتہ ہے کتنی راتیں بے ہوش رہے؟ 40 راتیں بے ہوش رہے. بولو کتنے؟ 40. جب افاقہ آیا تو عرض کی انی تبت الیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بولو. یہ جو میں نے جسارت کی نا تجھے دیکھنے کی، میں توبہ کرتا ہوں. اب اس کی تفصیل میں مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ بات عرض کی کہ کوئی ایسا بھی ہے جو تجھے دیکھ سکتا ہے. اور اس کا جواب پھر ایک شاعر نے کیا خوبصورت دیا. اس نے کہا کہ آواز آتی ہے موسیٰ مجھے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس واقعہ کے بعد وہ چہرے پر کپڑا رکھتے تھے، کپڑا رکھتے تھے چہرے پر، کیونکہ اللہ کے صفاتی حسن کی تجلی کا عکس پڑا تھا. چہرے پر کپڑا رکھتے، کوئی جو ان کو دیکھتا اس کی بینائی جاتی رہتی. ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، صفورہ ان کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی ہے اور پیغمبر کی بیوی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب سے آپ یہ تجربہ کر کے آئے ہیں میرا دل ترس گیا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، تو آپ چہرے سے کپڑا تو ہٹائیں نا. تو فرمایا صفورہ تم میری بیوی ہے لیکن تیرے اندر وہ تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے. تو مجھے دیکھ نہیں سکے گی، کیونکہ اگر تو مجھے دیکھے گی تو تیری آنکھیں چندیا جائے گی، تیری بینائی ختم ہو جائے گی. کہا اصل بات یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی آنکھوں میں اللہ کے حسن کے جلوے سمائے ہیں، تو میں دیکھنی چاہتی ہوں، میں آپ میرے حامد ہیں کہ وہ حسن اس کی لذتوں کا عالم کیا ہے. کہا اگر تیری آنکھیں ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا میں اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتی ہوں اور ایک آنکھ سے دکھا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مان گئے. صفورہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، نقاب ہٹایا تو وہ آنکھ چندیا گئی، اس کی بینائی ختم ہو گئی. لیکن لذت کا یہ عالم تھا کہ صفورہ کہتی اگر 100 آنکھیں ہوں اس حسن پر قربان کر دوں جن آنکھوں میں خدا کے جلوے سمائے. اللہ اللہ اللہ. تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کے صفاتی حسن کی تجلی کا عکس دیکھنے والا چہرے پر کپڑے رکھتا ہے اس ذات کو دیکھو جس نے شب معراج سامنے بیٹھ کے خدا کا دیدار کیا. اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بٹکی نہ پلک جھپکی. آج 3 ملی سیکنڈ آکسفورڈ نے پروف کر دیا کہ بلنکنگ ڈیوریشن ہے. 3 ملی سیکنڈ کے اندر انسان اپنی آنکھ کو بلنک کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ 3 ملی سیکنڈ تک بھی میرے نبی نے آنکھ نہیں جھپکی. خدا اپنا حسن دکھاتا رہا، محمد عربی دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، بس آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا حضور علیہ السلام سے کہ حضور نے فرمایا اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں اتنی تیزی آ گئی بینائی میں کہ رات کے اندھیرے میں 10 فرسخ، 1 فرسخ 10 میل کے برابر ہوتا ہے، 3 میل کے برابر ہوتا ہے، 3 میل کے برابر. انہوں نے کہا رات کے اندھیرے میں 10 فرسخ یعنی کہ 30 مائلز رات کے اندھیرے میں اگر پتھر پر ایک کالی چمٹی بھی چل رہی ہوتی تھی نا تو رسول اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. اب اس جملے پر جھوم جائیے، میں ختم کر رہا ہوں، اس جملے پر جھوم جائیے جس نبی نے صفاتی حسن کی تجلی دیکھی وہ رات کے اندھیرے میں پتھر پر چلنے والی 30 میل دور چمٹی کے چلنے کو دیکھ سکتا ہے. اور جس ذات نے سامنے بیٹھ کے خدا کو دیکھا وہ گنبد خضرا میں آج بھی عاشقوں کا درود و سلام سن بھی لیتا ہے، دیکھتا بھی.
اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا سچا عشق عطا فرمائے آمین اور حضور کی اتباع اور غلامی نصیب فرمائے اور حضور کے نقوش پاک و خضر نات بنانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ